سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درجات کی بلندی دنیا سے بے رغبت ہو کر ہی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ دینداروں پر انگلیاں اٹھانا یہ بد دینی کی علامت ہے۔ اہل اللہ کی مجلس میں مومن بن کے بیٹھا کر منافق بن کر مت بیٹھ۔ جب جی میں جو چاہا وہ بول دیا، ایسے شخص کی نجات ممکن نہیں ہے۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور اقوال ہیں جن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ان مشہور اقوال میں سے چند قول آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درجات کی بلندی دنیا سے بے رغبت ہو کر ہی ملتی ہے۔ یعنی انسان بلند درجات کو جب ہی طے کر سکتا ہے جب وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت دنیا چاہیے، صبح دنیا، شام دنیا، دوپہر دنیا۔ دنیا کے چکر میں، مال کے چکر میں، سیم کے چکر میں، زر کے چکر میں، روپے پیسے اور اسباب کے چکر میں ہماری نماز گئی تو جاتی رہی، ہمارے روزے گئے تو جاتے رہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، حسرت ہے کہ ہم جس بڑے پیر صاحب کا نام لیوا ہیں اور جن کے ہم عاشق کہلاتے ہیں، جن کے دامن کو پکڑنے کا ہم وعدہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، ان کے قول پر ہمارا کتنا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ اپنے زبان پر قابو نہیں پا رہا ہو، اپنے زبان پر قدرت نہیں پا رہا ہو، جب جہاں تہاں جو جی میں آیا بول دیا، کسی کی غیبت کر لیا، کسی کی چغلی کر لیا، کسی پر طرف زبانی کر لیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، جب جی میں آیا جو چاہا وہ بول دیا، ایسے شخص کی نجات ممکن نہیں ہے۔ زبان پر قابو پانا، زبان پر کنٹرول حاصل کرنا، غیبت سے بچنا، بہتان سے بچنا، چغلی سے بچنا، الزام تراشی سے بچنا ہم سب پر فرض ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہم کسی کو بولنے میں، ڈانٹنے میں، ڈپٹنے میں، کسی کے حق کو مارنے میں اور کسی کی غیبت کرنے میں، کسی کی چغلی کرنے میں، کسی کی بہتان تراشی کرنے میں، کسی پر بے جا الزام لگانے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر ہم نام لیوا ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پیر صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں۔ آپ نے فرمایا دینداروں پر انگلیاں اٹھانا یہ بددینی کی علامت ہے۔ دینداروں پر انگلیاں اٹھانا یہ بددینی کی علامت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علماء سے بدزن ہو چکے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ضرب سید عمرن کی ترکیب نہیں آتی، اور ہمیں الف با تا سا مخرج کے ساتھ الف سے لے کر یا تک نہیں آتا، ہمیں بسم اللہ صحیح سے الفاظ مخارج کے ساتھ ادا کرنے نہیں آتا، جنازے کی دعا نہیں آتی، ہمارے کلمے درست نہیں ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا رکوع سجدے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور اس کے بعد ہوٹلوں کے اندر، قہوہ خانوں میں، پل پر، جہاں تہاں، بیٹھکوں میں، نشست میں، جب موقع ملا، جہاں موقع ملا، علماء کی غیبت کرنے میں لگ گئے، ان کی برائیاں ڈھونڈنے میں لگ گئے اور ان کی خامیاں تلاش کرنے میں لگ گئے، ان پر الزام اور بے جا الزام تراشی کرنے پر لگ گئے اور ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کے پیچھے اپنے ہاتھ دھو کر کے پڑ گئے اور ان کے اندر ہر طرح کی کمی، کجی، کوتاہی، نقصان اور اس کے اندر ہر قسم کے عیوب نکالنے لگے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ کے لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء پر، دینداروں پر، صلحاء پر انگلیاں اٹھانا یہ بددینی کی علامت ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ایسے لوگوں کا بہت برا انجام، اتنا برا انجام ہے زبان سے میں کہہ نہیں سکتا۔ بعض تحریریں وائرل ہوتی ہیں جس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، چہرہ قبلہ کی طرف سے پھر جاتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل اللہ کی مجلس میں مومن بن کے بیٹھا کر منافق بن کر مت بیٹھ۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں اور ان کے بیانات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس وقت آپ مومن بن کر بیٹھے، آمنا صدقنا،
یعنی ہمارے علماء کرام جو بات فرما رہے ہیں ہم ان پر عمل کریں گے اور ان کی بات کو تسلیم کریں گے، ان کو سنیں گے، ان کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سنا اور ایک کان سے نکال دیا اور علماء کے بیان کو اس لیے سنا کہ اس کے اندر سے کوئی کمی نکل جائے، کوئی کجی نکل جائے، اس کا ذو معنی یعنی الفاظ ہو اور ایک معنی کچھ اور مولانا مراد لیں اور آپ کچھ اور معنی مراد لے لیں، ان کے بیان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیں، ان کے خلاف ایک تحریکیں چھیڑ دیں اور پھر بظاہر ان کے سامنے جب ملاقات ہو تو سلام اور بہت عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لیکن بات کے اندر جب ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی اور پھر ان کو دین کا دشمن بتاوے۔ علماء کی مجلس میں جب آپ بیٹھیں تو پھر آپ مومن بن کر کے بیٹھیں، منافق بن کر کے نہ بیٹھیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کی اصلاح کے لیے پابند شرع عالم کی اتباع ضروری ہے۔ نفس کی اصلاح کے لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کسی عالم سے، کسی متبع سنت سے بیعت کرنا ضروری ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا ضروری ہے، ان کے سامنے اپنے دل کے احوال بیان کرنا ضروری ہے اور ان سے اپنی اصلاح کرانا ضروری ہے، ان کے دیے گئے وظائف پر عمل کرنا ضروری ہے اور گناہوں سے توبہ کیے اور ان کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج حال یہ ہے کہ ہم بس دو چند اردو کے اخبار اور دو چند اردو کی کتابیں یا ہندی کی کتابیں یا واٹس ایپ یونیورسٹی کے اندر پڑھ کر کے دو چند حدیث دیتے ہیں اور دو چار مسائل معلوم ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم، فاضل، مفتی، قاضی اور دقاق ہم خود ہو گئے اور ہمیں کسی عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری اصلاح بھی ہو گئی اور ہم ہر قسم کے ہمارے اندر علوم بھی آ گئے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو۔ آپ کے علم کے اندر جب تک پختگی نہیں ہوگی، جب تک آپ کا تعلق کسی اہل اللہ سے نہ ہو، جب تک اہل اللہ سے آپ کا تعلق قائم نہ ہو اور آپ کے نفس کی اصلاح نہ ہو، جب تک میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ کامیاب نہیں ہیں، خواہ آپ علم پڑھ کر کے جتنے بھی بڑے قابل ہو جائیں، لیکن یاد رہے کہ آخر میں آپ کی اصلاح کے لیے علماء کی تربیت ضروری ہے۔